بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ کے گھر سے حضور کی مکہ کو واپسی۔ جس بچے کی آمد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے اور حلیمہ کے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہو گیا، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کٹھن کام تھا، مگر اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق مائی حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک رکھنے کی مجاز تھی۔ چنانچہ ایک دن بادل نخواستہ اسے واپس کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئیں۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش قسمتی کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ وبا سی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ آمنہ سے کہنے لگیں، اس بچے کو فی الحال آپ ہمارے ہاں ہی رہنے دیں، کیونکہ ادھر تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے کہا، ہاں میں خود بھی یہ خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں یہ کسی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو ان کے من کی مراد تھی۔ چنانچہ اس منبع خیرات اور مصدر برکات کو لیے ہوئے فرحاں و شاداں واپس ہو گئیں۔ ابر سایہ کنا مکہ مکرمہ سے مراجعت کے بعد یعنی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید عظمتوں کا مشاہدہ ہوا۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ادھر سے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور حتی الوسیع اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں اس کو تلاش میں بے تابانہ باہر کی طرف لپکی، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیمہ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، فی ھذا الحر، اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی ہے۔ شیمہ نے جواب دیا، امی میرے بھائی کو تو ذرا سی گرمی بھی نہیں لگی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، احقاً یا بنیہ، بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے پورے تیقن سے جواب دیا، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر، یوں تو جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات محیر العقول ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ شک صدر کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ ہاں اماں میرا جانے کو جی چاہتا ہے، بہتر ہے کل سے تم بھی جایا کرنا۔ اور یوں آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کی دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگہاں 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے، مگر پھر واپس آ گئے۔
ان معصوموں کے ننھے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنی دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے، تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ معصومانہ جملے، ہر جملہ خوف، غم، ہراس اور بے چارگی کا مرقع ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ بچوں نے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا، یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے مار ڈالیے۔ اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑتا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے، میرا کلیجہ دک سے رہ گیا ہے۔ ما قصہ تو ہو، قصہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم ادھر کھڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھی، اس کے بارے میں یہ وحشت اثر خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی۔ یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سر پٹ بھاگ اٹھی، پیچھے پیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے تھے۔ آگے آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔